یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے لڑکے دانیال اور اس کی بیوی عائشہ کی ہے۔ دانیال بہت ہی آلسی لڑکا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس دن بھر بستر پر سوتا رہتا تھا، جس وجہ سے دانیال کی بیوی بہت پریشان رہتی تھی اور اسے سمجھاتی رہتی تھی، لیکن اسے اپنی بیوی کی باتوں کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر ایک دن، تم کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے؟ آخر کب تک اپنے باپ کے پیسوں پہ آرام فرماؤ گے؟ شروع ہو گیا تیرا یہ ڈرامہ، روز روز ایک ہی بات بول کے میرا دماغ خراب کرتی ہو۔ جاؤ یہاں سے اور مجھے آرام کرنے دو۔ اتنا سارا پیسہ اور مال و دولت میرے والد صاحب میرے لیے ہی تو چھوڑ کے گئے ہیں، بھلا وہ پیسہ کس دن کام آئے گا؟ ہاں، اور جب یہ پیسے ایک دن ختم ہو جائیں گے تب کیا کر تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہماری ساتھ پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ تم جاؤ اور جا کے اپنا کام کرو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ اتنا کہہ کے دانیال پھر سے سو جاتا ہے۔ عائشہ بھی یہ سب سن کے غصے میں کچن میں آ کے کام کرنے لگ جاتی ہے۔ عائشہ روز دانیال کو کام کرنے کے لیے بولتی، لیکن دانیال کوئی کام نہ کرتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے 2 سال گزر گئے اور دانیال کا سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ ایک دن تو کوئی کام کر لو، اب تو سارے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ اب تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بات سن کے دانیال بہت حیران ہوا اور بولا، ایسے کیسے سارے پیسے ختم ہو گئے؟ میرے والد صاحب اتنے سارے پیسے چھوڑ کر گئے تھے، میرے لیے کہاں خرچ کیے تم نے؟ میں نے کوئی پیسے نہیں دیے کسی کو۔ تمہیں میں اتنے دنوں سے بول رہی ہوں، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اب جب کہ سارا پیسہ ختم ہو گیا تو مجھے سنا رہے ہو؟ وہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے اور پھر سوچتے ہوئے بولتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آج سے ہی کام پہ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ دانیال کام کی تلاش میں چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ چلنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں دانیال کی آنکھ لگ جاتی ہے کہ اچانک وہاں گھوڑے کی آواز آتی ہے، جسے سن کر دانیال اٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دور جا کر دیکھتا ہے تو اسے گفا کے پاس 2 لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی دانیال ان کی باتیں سننے کے لیے درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، تم جاؤ، میں ہیرا موتی لے کے آتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی وہ شخص ادھر ادھر دیکھتا ہوا گفا کے پاس جاتا ہے اور جادوئی منتر بولتا ہے۔ گفا گفا میں تیرا رکھوالا آیا۔ یہ منتر سنتے ہی گفا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ایک ہیرے موتی والی گفا بن جاتی ہے، اور وہ شخص گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ دانیال بھی اس شخص کے پیچھے پیچھے گفا کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ شخص بہت سارے ہیرے موتی لے کے باہر آ جاتا ہے اور جاتے ہوئے دوبارہ وہی منتر بولتا ہے۔ گفا گفا میں تیرا رکھوالا آیا ہوں۔ منتر بولتے ہی گفا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے، اور دانیال گفا کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور اس شخص کے جاتے ہی بولتا ہے، ارے واہ، آج تو میری قسمت ہی چمک گئی، اب مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ دانیال وہاں سے بہت ساری ہیرے موتی لے آتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے۔ یہ دیکھو کتنے سارے ہیرے موتی۔ یہ سب آج کے لیے ٹھیک ہے، آپ باقی اس ہیرے موتی کو بیچ کے کوئی نیا کام شروع کر لیں اور اب اس گفا میں کبھی نہیں جائیے گا۔ ارے اب بھلا کام کی کیا ضرورت، اب جب بھی ہیرے موتی ختم ہوں گے میں وہاں سے لے آؤں گا۔ عائشہ نے دانیال کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا، اور جب ہیرے موتی ختم ہوتے وہ گفا میں جاتا اور بہت سارے ہیرے موتی لے آتا۔ ایسا بہت دنوں تک چلتا رہا۔ کیوں نہ میں ایک ساتھ ہی سارے ہیرے موتی لے آؤں؟ یہ سوچ کر دانیال گفا کی طرف جاتا ہے اور سارے ہیرے موتی اکٹھے کر کے گفا سے باہر آنے کے لیے منتر بولتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ منتر ہی بھول جاتا ہے اور ہر بار غلط منتر بولتا ہے۔
गुफा गुफा तो रखवाला, गुफा गुफा हीरे का गुफा, गुफा गुफा जादुई गुफा, खुल जा। वो हर तरह की कोशिश करता है और नाकाम हो जाता है, और वो उदास होकर वहीं टेक लगा के बैठ जाता है और बोलता है, ये काश मैंने अपनी बीवी की बात मान ली होती और लालच ना किया होता, तो मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता। दानियाल अपनी लालच की वजह से उसी गुफा में फंसा रह जाता है। वो हर रोज गुफा खोलने की कोशिश करता है, मगर हर बार नाकाम हो जाता।